الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا ہے اور ہم عقیدہ آخرت بالتفصیل بیان کر رہے تھے کیونکہ اس کی ہمارے مذہب اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی آیات میں اکثر بہت کثرت کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا کیونکہ اس زمانے کے کفار خصوصی طور پر آخرت میں اٹھنے کا ہی تصور نہیں رکھتے تھے، چاہے جائے کہ آگے معاملات کے جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، پل صراط ہوگا، وہ ان سب کے منکر تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ آخرت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو عقائد بیان کیے تھے وہ ہم تک پہنچائے اور اس طریقے سے عقیدہ آخرت کی مضبوطی کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا۔ جتنی بکثرت احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں، اس سے آپ بخوبی اندازہ کر چکے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے پیش نظر عقیدہ آخرت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا ہمیں بھی اہمیت دینی چاہیے اور عقیدہ آخرت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ پچھلے پروگرام میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ عقیدہ آخرت کے ایک آپ کہہ لیں ٹاپک، ایک شق کہہ لیجئے کہ شفاعت کا موضوع تھا، اس پر گفتگو چل رہی تھی اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو بخاری و مسلم نے لکھی ہے اور حدیث نمبر 5339 ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر دریافت فرمایا کہ کیا تم دوپہر میں جب سورج کے ساتھ بالکل بھی بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ یعنی دوپہر کا وقت مطلع بالکل صاف ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ تو اور اسی طرح فرمایا کہ کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو جس وقت کہ چاندنی چھائی ہو، پھیلی ہو اور آسمان پر بالکل بھی بادل نہ ہو؟ تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو فرمایا کہ پس تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دیدار میں صرف اتنا ہی شک کرو گے کہ جیسے ان دونوں میں سے کسی ایک کے دیکھنے میں شک کرتے ہو۔ یعنی مراد کہنے کی یہ ہے کہ جب چاندنی پھیلی ہوئی ہو، اسی طرح دن نکلا ہوا ہو تو نہ سورج کے دیکھنے میں شک کرتے ہو نہ چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو، تو اسی کی مثل قیامت کا معاملہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا تو وہاں پر بھی گویا کہ کوئی شک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر گروہ اس کے پیچھے چلا جائے جس کی وہ دنیا میں پرستش کرتا تھا۔ لہذا جو بت پرست ہوں گے وہ بتوں کے پاس چلے جائیں گے، جو سورج کی پوجا کرتا تھا تو وہاں پر جیسے اللہ چاہے گا سورج کے پاس لوگ پہنچیں گے، جو آگ کی پوجا کرتا تھا وہ آگ کے قریب جائے گا، جو اور کسی چوہے کی مثال کے طور پہ پوجا کرتا تھا تو وہ چوہوں کے پاس چلا جائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ وہاں پر موجود رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ کیا جب اللہ تعالی جلوہ افروز ہوگا تو ہم اسے پہچان لیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم اسے پہچان لو گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہونے کے بعد لوگوں کو سجدے کی اجازت مرحمت فرمائے گا تو لوگ سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے دنیا میں اپنے بچاؤ کے لیے یا دکھلاوے کے لیے سجدہ کیا تھا ان میں سے کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکے گا، ان کی پیٹھ تختے کی طرح کر دی جائے گی، یہاں تک کہ جو سجدہ کرنے لگے گا وہ اپنی پیٹھ کے بل پیچھے گر جائے گا، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ تو ایک تو ہے کہ بچاؤ کے لیے سجدہ کرنا، یہ منافقین کیا کرتے تھے
کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر تھے. تو اس وقت یہ لوگ صرف اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کی طرف سے محفوظ رہ سکیں، ورنہ تو ان کے قتل کا حکم ہوتا، گرفت کا حکم ہوتا یا ان کو جلاوطنی کا حکم دیا جاتا. تو اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے سجدہ کیا. اور اسی طرح ریاکارانہ سجدہ یہ بھی برا ہے اور یہ شرک خفی کہلاتا ہے کہ ریا کے لیے ریاکاری کرتے ہوئے انسان کو عمل کرے. تو یہ دو گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر سجدے کی توفیق عطا نہیں فرمائے.